ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی ان میں سے جو بھی، بس شرط یہ ہے، ٹھیک ہے مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں، مذاہب بنے ہوئے ہیں، شرط یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اس نے جیسا اپنا تعارف کرایا ہے ویسا ہی اس کو تسلیم کرے، اور یہ تعارف اللہ کا رسول کرا سکتا ہے، کوئی اور نہیں کرا سکتا، تو رسول کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے کتاب کے صورت میں، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے۔ کتاب بھائی دی جاتی ہے پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، زندگی کے جو بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس موقع پر یاد کرنا چاہیے کہ کتاب میں کیا ہے، میں تو اس کے مطابق کروں گا۔ یہی ہے مضبوطی سے پکڑنے کا نام، قوہ۔ آپ بھی فرما گئے ہیں کہ میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم کر لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اسے ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑ لو، یہ آپ نے فرمایا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم اس عہد سے پھر گئے، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، تو اسلام کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی دنیا اور آخرت میں خاسرین میں شمال ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر ہو جاؤ ذلیل ہونے والے۔ یہ کیا تھا؟ یہ سب واقعہ آگے آئے گا، لیکن اتنا ہے کہ اللہ نے جو کہا اس حکم میں انہوں نے ہیلے نکالے، ٹرکس نکالے، ایز اٹ از اس کو قبول نہیں کیا۔ تو اس طرح کے ٹرکس نکال کے انہوں نے اس حرام چیز کو جو اللہ نے کہی تھی اس کو حلال کر لیا۔ اسی طرح کا کوئی ٹرک بندہ نکالے کہ کسی طرح میں شریعت کی حرام کردہ چیز کو حلال کر لوں اور حلال کو حرام کر دوں، یہ وہ اعتداء ہے جو دین میں انہوں نے کی، اور اللہ نے ان کو ایسی سزا دی کہ انہوں نے کہا تم بندر بن جاؤ جو ذلیل ہوتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا، تو پھر ہم نے ان کی اس فزیک کو ان کے سامنے کے لوگوں کے لیے اور ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت اور تقوی والوں کے لیے واعظ و نصیحت بنا دیا۔ دونوں کو کہا عبرت حاصل کرو، یہ تمہارے لیے بہترین نصیحت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ یہ سورت کا نام اسی وجہ سے بقرہ کے نام سے رکھا گیا۔ وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کہاں مسئلہ ہے ایک قاتل کے معلوم کرنے کا، اور کہاں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو؟ اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مذاق کرنا سیریس مسئلہ ہے، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ بتاؤ قاتل کون ہے، تو میں نے تمہیں حل بتایا، کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ مذاق جو کرنا ہے نا وہ جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اور ہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، انہیں گائے بچڑا بڑا محبوب تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چاہا کہ ان کی محبوب چیزوں کے ذریعے میں ان کا امتحان لوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑھیا ہے اور نہ بچیا، بلکہ ان کے درمیان کی نوجوان ہے، تو تم ویسا ہی کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو، بات سنو اور مان لو، مت مزید سوال کرو۔ یہ مسلمان کا کام ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، سمعنا واطعنا، بس۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، مگر ان کا مزاج ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ چمکتا ہو، جو دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو، اور مشکل میں پھنس گئے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر سوال، پھر اعتراض، پھر نہ ماننے والی طبیعت۔ انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ کس طرح کی ہے۔ بے شک مارکیٹ میں سب گائیں ہمیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو، کہ زمین میں ہل جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت ہو کہ اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم حق لائے ہو۔ یہ حال ہے، یعنی جب اچھی طرح پھنس گئے اور ایسی چیز کی تلاش میں کہ جو پتہ نہیں کہاں سے ملے، اب دیکھا کہ اور سوال ہم نہیں کر سکتے، کہنے لگے اب آپ صحیح بات لائے ہیں۔ یہ ہے مزاج۔ آخر فذبحوها، انہوں نے وہ گائے پائی، کتنی مہنگی تھی، کیا کچھ کیا اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ گائے مل گئی، اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، مگر لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ یہ ہے بنو اسرائیل کی جہالت، ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے تو سب سے پہلی مرتبہ ان کے سامنے حق بیان کر دیا تھا۔ اگر وہ کوئی بھی گائے پیش کر دیتے تو مقصد حاصل ہو جاتا، مگر ان کی مزاج میں تھا سوال پہ سوال کرتے جاؤ، اور اللہ کی طرف سے جتنی بھی سختی ہم پر آتی ہے، تکلف آتا ہے، ہم اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں، مگر سیدھی اور آسان بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے کہ اس کا قاتل کون ہے، تو مقتول کے جو وارث تھے وہ الزام لگانے لگے دوسروں پر کہ تمہارے ہاں اس کی لاش ملی ہے لہذا تم نے قتل کیا۔ وہ کہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو قاتل نہیں ہیں۔ تو واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، تو اس واقعے سے، اس گائے کو ذبح کرنے سے اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ جو کچھ چھپایا جا رہا ہے کہ قاتل کون ہے، اللہ اس کو باہر نکالنا چاہتا تھا، وہ قاتل یہ ہے۔ تو حل یہ بتایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے کسی بوٹی سے ضرب لگاؤ، اس کو لگاؤ۔ انہوں نے لگایا، وہ اٹھا، زندہ ہو گیا۔ اس نے کہا میرا بھتیجا قاتل ہے یا فلاں میرا قاتل ہے، بس یہ کہا اور مر گیا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، جواب بھی مل گیا، ایک اور سبق بھی دے دیا کہ لوگوں یاد رکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اس کے پاس یہ قدرت ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہے گا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ لیکن اس عظیم واقعے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے دل نرم ہو جاتے، لیکن ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر اس کے بعد تمہارے دل مزید سخت ہو گئے، گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، تمہارا دل جو ہے نا وہ پسیجتا ہی نہیں ہے، پھٹتا ہی نہیں ہے، جبکہ سخت ترین چیز جو ہے نا اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نہریں نکال دیتا ہے۔ اور بے شک انہی پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، تم ہو تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے اپنی نافرمانیوں پر۔ اور بلا شبہ ان پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، تم ہو کہ رب کے حضور خوف سے سجدے میں نہیں گرتے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ یاد رکھو اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب جن کی یہ حالت ہو تو مسلمانوں کیا تم بھلا امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ تم اسلام کی دعوت دے رہے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ قرآن ہے، ان کو مان لو، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے پھر بھی مان لو، اور جن کا یہ حال ہو کیا تم ان سے کوئی امید رکھ سکتے ہو؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک فریق کے لوگ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے ہیں، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات موجود ہیں، کس علاقے میں آنا ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور پھر یہ بھی ذکر ہے کہ اس کو ماننے والے کیسے لوگ ہوں گے۔
تورات میں اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرما دی ہے، سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، مگر اس کو سمجھ لینے کے بعد وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم تحریف کر رہے ہیں، ماننا نہیں چاہتے، بات کو بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد یہ تھوڑی ہے، یہ رسول ہیں مگر رسول ہمارے نہیں ہیں، عربوں کے ہیں، ہمارے لیے ہوتا تو ہمارے اندر سے آتا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان کی حالت یہ ہے، مزاج ایسا ہے، جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، تم اللہ پہ مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تم رسولوں کو مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ وہ اس کے بارے میں تمہارے رب کے ہاں کل تم سے حجت کریں؟ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مت بتایا کرو ان کو باتیں، اور یہ قرآن بنا کے ہمیں پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ نے صرف تمہیں بتا رکھی ہیں، ان کے پاس مت جاؤ۔ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ان کا نبی کیا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی اور یہ واقعہ ہے، ساری باتیں کھول کھول کے مت بتاؤ ان کو، یہ حالت ہے ان کی۔ اولا یعلمون، او بھلے لوگو، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، سب پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض تو ان پڑھ ہیں جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے پر بھروسے کے۔ کتاب کا کوئی علم نہیں ہے کہ کتاب کیا کہتی ہے، حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں ہے، بس آرزویں ہیں کہ جی ہم بڑے نیک لوگوں کی اولاد ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، جنت میں ہمیں نہیں جانا ہے، کسی اور نے تو نہیں جانا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ یقیناً صرف گمان سے کام لے رہے ہیں، بس کتاب کو نہ سمجھنے کے بعد بندے کے اندر یہ بے حسی پیدا ہوتی ہے کہ وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتا، کتاب میں سوچتا نہیں ہے، اس کو عمل کے لیے نہیں سیکھتا، بس اس پر بڑا فخر کرتا ہے جی ہم تو نیک لوگ ہیں، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بھی دیکھیے، دین خود اپنی طرف سے گھڑا، فتوے خود لکھے اور اس کو بنا دیا یہ شریعت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت لے لیں۔ بس ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، ہاں، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو وہ کمائی کر رہے ہیں، جو یہ کہہ کے انہوں نے لوگوں کو خوش کیا اور خوش کر کے ان سے پیسے لیے۔ یہ دونوں چیزیں، لکھنا بھی اور بتانا بھی اور اس سے فائدہ بھی حاصل کرنا، یہ سب تباہی کا باعث ہے۔ وقالو، اور یہ ایک دوسرے کو کہتے پھرتے ہیں لن تمسنا النار، ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اپنے عہد کے، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم علم نہیں رکھتے۔ کہاں لکھا ہے، کہاں بتایا اللہ نے تم جنت میں جاؤ گے اور دوزخ میں جاؤ گے تو تھوڑے دنوں کے لیے؟ کچھ تو بتاؤ، کچھ تو دلیل دو بھائی۔ ہاں بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، یہ اصول یاد رکھنا چاہیے۔ یہ کچھ اصول قرآن مجید میں اصول فقہ بھی ہیں اور کچھ اصول عقیدہ اور ایمان بھی ہیں۔ یہ ایمان کا اصول ہے کہ من کسب سیئۃ، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اصول ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، بس اس کے علاوہ آرزویں نہیں چلیں گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے، یہ دیکھیے عقیدے کی بات آ گئی، یہ اصول ہے۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہ فقہ ہے۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ زندگی کے طریقے ہیں جو دنیا میں گزارنے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا،
تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے۔ یہ کمانڈمنٹس ہیں جو اللہ نے دی تھی، اور یہی کمانڈمنٹس اللہ نے ہمیں بھی دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن مجید کو نازل کرتے وقت انہیں یہ فرمایا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب ہی اس عہد سے پھر گئے، یعنی اکثریت نافرمان ہو گئی، انہوں نے نہ دین کو دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، نہ رسول کو دیکھا، نہ کتاب کو دیکھا، اپنی مرضی کے مطابق پھر دعویٰ بھی یہ کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ آج ہم بھی وہیں کھڑے ہیں، کتنی اکثریت ہے مسلمانوں کی جو مسجدوں میں آتی ہو، قرآن پڑھتی ہو، قرآن جانتی ہو، جاننے کا اسے شوق ہو، نیک عمل کا شوق ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ڈر ہو۔ یہ سب باتیں بھائی وہی ہیں، ہم بھی انسان ہیں۔ ان کو جس طرح بڑے پیار اور محبت سے سمجھایا جا رہا ہے، قرآن مجید کی اگلی آیات ہمیں بھی یہی سمجھاتی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم آپس میں اپنے خون نہ بہانا اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا، ثم اقررتم، تو تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ وہ سب بھائی بند ہیں تمہارے، انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو، ایک دوسرے کو نہ قتل کرنا ہے اور نہ ہی کسی علاقے پر غلبہ پا کے ان کے لوگوں کو وہاں سے نکال کے ان کو ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ تم نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی کریں گے۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں۔ اور جو کام تم کرتے ہو یاد رکھو اللہ اس سے بالکل غافل نہیں ہے۔ کتنا بڑا الرٹ ہے۔ ایمان عمل کا متقاضی ہے، دین میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے، مکمل سپردگی ہی اسلام کہلاتی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، پس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہ سودا جو ہے نا اللہ سے نہیں کیا گیا، دنیا سے کیا جا رہا ہے، تو پھر اللہ ناراض کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں کیوں داخل کرے؟ ان کو تو سزا دے گا کہ تم نے تو اپنی مرضی کی، میری تو مرضی نہیں چلی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے ان کی تائید کی، عیسیٰ علیہ السلام کی۔ کیا انہوں نے معجزات دکھایا؟ یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کے ساتھ لگایا کہ معجزہ دکھانا ہے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تائید آپ کو حاصل ہوگی۔ تو کیا بھلا ایسا نہ ہوا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ یعنی یہ زیب دیتا ہے تمہیں، تمہاری تاریخ تو ایسی بن چکی ہے۔ وقالو، اور اب اللہ کے رسول جو میسج دے رہے ہیں، قالو یہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، اس کے اندر جو کچھ بیٹھا ہوا ہے یہ اب باہر نہیں آ سکتا، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ اب ہمارے دلوں میں نہیں جا سکتا۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یہ قرآن، اور قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر
تورات نازل کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں پر فتح مانگا کرتے تھے، یعنی مدینہ میں آ کے آباد ہوئے ہیں، قلعے بنائے ہیں، اور دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ جب اس علاقے میں آئے گا آخری رسول تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ رسول کا ایسا ساتھ دیں کہ کفر جو ہے وہ مٹ جائے اور ہم ان پر فتح پا لیں۔ پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ پہنچی، رسول بھی آ گیا، کتاب بھی آ گئی، جس کو وہ پہچان گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ ان کا نہیں یہ رسول ہم نہیں مانتے، ہم نے سمجھا تھا ہمارے اندر سے آئے گا۔ یہ کون سی نسلی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی رکھی ہو؟ بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ ڈالے، کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، محض ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے تو وہ غضب بالائے غضب کے ساتھ پلٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ حرکتیں ہوں تو اللہ کہاں خوش ہوتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے وہی نازل کر کے رسالت پر، تو وہ کہتے ہیں ہم اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے، حالانکہ وہ حق ہے، اور قرآن مجید حق ہے، رسول حق ہے، اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے اگر تم ماننے والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو تم کیوں قتل کرتے تھے؟ تم اس وقت بھی نہیں مانتے تھے بھائی، اب بھی نہیں مان رہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ لوگ ماننے کی بات کرتے ہو نا، تو ایک ثبوت ہے، یہ دلیل ہے، حجت ہے تمہارے خلاف۔ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ہی ظالم ہو۔ کہاں مانا کہنا ان کا؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہاں تم کہتے ہو ہم مانیں گے وہ جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ سنو، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا، اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، یعنی غور سے سنو قبول کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ سنتے ہیں مگر مانیں گے نہیں۔ کیوں کہا یہ؟ اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دیے گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ لفظ کہے۔ محبت کسی اور کی تھی، غیب پر ایمان نہیں تھا، رسول پر ایمان نہیں تھا، تورات پر ایمان نہیں تھا۔ کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ کام جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، اگر ہو تم مومن۔ یعنی یہ کیا ایمان ہے کہ یہی ایمان تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کا نبی بیچ میں ہو، تمہیں توحید کی تعلیم دے، اور اس کے ہوتے ہوئے تم شک کرنے لگ جاؤ؟ یہ تو ایمان بڑا برا ہے۔ تمہارا دعویٰ کہنا کہ ہم مومن ہیں، کہاں ایمان؟ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ، پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں بھی آخرت میں جنت تو ہماری ہے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے خاص ہے باقی لوگوں کو چھوڑ کر، تو موت کی تمنا کرو، کہو اللہ ہمیں موت دے دے، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ کیوں یہاں ایسے گھوم پھر رہے ہو؟ اچھی جگہ کو چھوڑ کے تم دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہو، ذلیل و خوار ہو رہے ہو، تکلیفیں الگ مل رہی ہیں تمہیں، عزتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو بس کہو اللہ ہمیں موت دے دے، ہم دنیا سے جانا چاہتے ہیں اور جنت میں داخل کر دیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، مگر یہ یاد رکھیں سب لوگ، وہ ہرگز اس کی کبھی بھی تمنا نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم کہتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور یقین مانو آپ انہیں ضرور دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے۔ ہم تو دنیا میں ہزاروں سال جینا چاہتے ہیں، اور پھر وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر ان کے اندر زندہ رہنے کی خواہش ہے، دنیا میں لمبی سے لمبی عمر ہمیں نصیب ہو۔ یود احدہم، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے، یہ ان کی خواہش ہے۔ وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر، حالانکہ اتنی عمر دیا جانا
اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی عمل وہ کرتے ہیں۔ یہ حرص کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہیں، موت نہ آئے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کافروں کے لیے جنت بنا دی ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ بس ان کی خواہش ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ آخرت سے پیچھے رہ جائیں، یعنی دنیا میں زیادہ دیر تک جئیں اور آخرت میں تاخیر ہو جائے۔ حالانکہ جس انجام سے یہ ڈر رہے ہیں وہ لازمی طور پر انہیں پیش آ کر رہے گا، حتیٰ کہ یہ لمبی عمر پانے کے لیے ان مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہی نہیں۔ بڑھاپا جو ہے اس میں بھی انسان اگر لمبی عمر کی حرص کرے تو آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس میں دو چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک مال کی حرص اور دوسرا عمر کی حرص۔ اور جیوں دوسروں کو اطاعت والی لمبی عمر کی دعا دینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعائیں ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہتے تھے اللہ تمہیں عمر خضر عطا کرے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ اطال اللہ بقاءک علی طاعت اللہ، اللہ آپ کو لمبی عمر دے تو کیسی دے کہ جس میں اس کی اطاعت ہو، اس طرح کی دعا دی جائے۔ قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے اس قرآن مجید کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے، جو اس سے پہلے ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ کہتے تھے آپ کے پاس وہی کون لے آتا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل تو ہمارا دشمن ہے۔ بس یہ انکار کی ایک وجہ بن جاتی تھی۔ دل مانتا تھا مگر کوئی نہ کوئی بہانہ۔ تو اللہ نے فرمایا بھائی بات سنو، جبریل علیہ السلام کا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ ہمارے حکم کے بغیر کچھ لا ہی نہیں سکتا، تو یہ جبریل سے دشمنی نہیں ہے بلکہ اللہ سے ہے، اس کے فرشتوں سے ہے۔ تو لہذا من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پوری فورسز ہیں، ٹیم ہے اس کی جو یہاں کام کر رہی ہے اللہ کے حکم سے، ان سے دشمنی کرنا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو پھر اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً اللہ کے رسول ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائی ہیں، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر وہ جو فاسق ہیں۔ فاسق لوگ ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ یار بڑا مشکل ہے ان پر عمل کرنا، اپنی خواہشات کو ایک طرف کر دو اور اپنے نظریے کو ایک طرف کر دو، اپنی پڑھائی اور عقل کو ایک طرف کر دو۔ لوگ ایسے انکار کر دیتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک فریق نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ او بھائی اس کتاب کے مطابق تو دیکھ لو یہ رسول واقعی وہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی کتاب کو نہیں ماننا، اس کو گویا کہ بالکل پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ تو یہ کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکنا یہ مناسب نہیں۔ آج ہم کتاب اللہ کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، بڑے اچھے ریشم اور مختلف قسم کے غلافوں میں اس کو داخل کرتے ہیں، اور وہ جو غلاف ہیں وہ سونے اور چاندی کے ساتھ آراستہ ہوتے ہیں، مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہی تو کتاب کا پھینکنا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کی بجائے انہوں نے پیروی کی، وہ اپنی کتاب کو جو پیٹھ کے پیچھے پھینکا، کتاب پر عمل کرتے اس کو چھوڑ دیا، اس کی بجائے انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھیں،
اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہذا تم جادو کر کے کفر نہ کرو. لیکن پھر بھی لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دیں. یہ حالات تھے، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتی اور کچھ فائدہ نہ دیتی. یعنی جادو کا کیا فائدہ ہے؟ نقصان ہی نقصان ہے. اور وہ بنو اسرائیل جانتے تھے کہ جس نے بھی اس جادو کو خریدا یا اس کا خریدار بنا تو اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. یقیناً کتنی بری چیز تھی وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. جادو پسند کر لیا مگر اللہ کی فرما برداری نہ کی. کاش وہ جانتے ہوتے. تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی بادشاہت جادو کے زور پہ چل رہی تھی، لہذا جادو سیکھو سکھاؤ. اللہ نے فرمایا سلیمان تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے تک جادو جیسا کفر ہی نہیں کیا. یہ تو شیطانی لوگ تھے جو اس طرح کے شیطانی کام کرتے تھے. تو اس لیے جادو کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑا کفر ہے، اس کا کرنا، اس کا لینا اور اس کو کسی کے لیے کروانا، یہ سب کفر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو موجود ہے اور جادوگر بھی موجود رہتے ہیں. شیطان جو ہے نا وہ جادوگروں کے استاد ہوتے ہیں. یہی شیطان انسانوں کو جادو سکھاتے ہیں. جادو شیطانی دم جھاڑ اور پھر شیطانی تعویذ اور گرہ لگا کر ان میں پھونک مارنے کے ساتھ یہ جادو کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں من شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی بندے کو پناہ مانگنی چاہیے. تو بہرحال کچھ جو جادو پڑھنے کے کلمات ہوتے ہیں، دم جھاڑ کے الفاظ ہوتے ہیں اور گرہ ہوتی ہیں جو جسموں اور دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو ان کی وجہ سے جادو زدہ جو شخص ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے. اور اسی جادو کی وجہ سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال دی جاتی ہے، رشتے بھی توڑوا دیے جاتے ہیں. اور یہ اس لیے توڑوائے جاتے ہیں تاکہ دوسرے کی بیوی پر ہماری نظر جو ہے وہ کامیاب ہو اور اس کو آباد نہ ہونے دیں اور کل کو پھر یہ رشتہ ہمیں مل جائے. جادو شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کو فریق ثانی سے جنسی تعلق سے بھی کاٹ دیتا ہے. یہ بھی حقیقت ہے. تو یہ سارا جو جادو ہے یہ شیطان کا تعاون حاصل ہوتا ہے ایسے بندوں کو. یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے. اس کے لیے شرکی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن میں شیطان کی بڑی تعریف ہوتی ہے، اور انہی الفاظ کے ذریعے شیطان کو مسخر کرنے کی بھی بات کی جاتی ہے، اور عملی طور پر یہ ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے، اور جرم اور ہر طرح کے فسق و فجور کو لازم کر لیا جاتا ہے. تو ایسے جادوگروں کا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کوئی یہ جادو آخرت میں نہ فائدہ دے گا اور نہ ہی اللہ کے قریب ہوں گے. جادو کی بنیاد وجہ یہی ہے کہ شرک، جھوٹ اور ظلم ہے. جادو کرنے والے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ میں ظلم کروں اور بے حیائیاں پھیلاؤں. آپ نے اس کو تباہ کن چیز قرار دیا ہے. اجتنبوا الموبقات الشرک باللہ والسحر. جو جادو کرتا ہے اس کا ہمارے نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں لیس منا من سحر او سحر لہ، اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جس نے جادو کیا یا جس کی وجہ سے جادو کیا گیا. ایسا شخص جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں کہیں اچھا ثواب پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے. یہ ساری بنو اسرائیل کی تاریخ ہے، مختصر سی سمجھایا ہے، اور اس سے اب سبق لینا ہے ہم نے. میں ایک مومن ہوں. میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا کہ قرآن مجید ایڈریس کرتا ہے سب کو اور اہل ایمان کو بھی کرتا ہے. ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں.